السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بچے ماں، والدین کے، بھائی بہنوں کے صحیح سلامت ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے۔ جہاں تک سوال ہے لیکچر کا، کل ہم نے پڑھا تھا، کل اور پرسوں تقریباً پچھلے تین لیکچر جو تھے، جو 3 کلاسز تھے، وہ تھے گرامر کے، اور آج بھی ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی گرامر سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ تو پہلے ہم نے لفظ اور اس کے اقسام پڑھا، پھر ہم نے کلمہ اور اس کے اقسام پڑھے۔ آج ہم پڑھیں گے یہ کلاس 6 اور کلاس 7 کی کمبائن کلاس ہوتی ہے، چونکہ گرامر 6 اور 7 کا تقریباً ایک ہی سیم ہے سیلبس میں۔ تو آخر میں کچھ چیزیں جو زائد ہوں گے کسی 7 کلاس کے لیے، تو وہ اگر ان کے لیے الگ الگ پڑھائیں جائیں تب وہ سوچا جائے گا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے معنوں کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ اسم جو کلمہ کی قسم ہے، جو ہم نے کل پرسوں پڑھا، اسکول میں بھی بہت مرتبہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال معنوں کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، میں آپ کو یہاں تھوڑا پھر سے پیچھے لے چلتا ہوں۔ یہ لفظ ہے، لفظ کی 2 قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ اس کے بعد پھر کلمہ کی 5 قسمیں تھی: اسم، فعل، متعلق فعل، صفت اور حرف۔ تو آج ہمیں پڑھنی ہے اسم کی قسمیں، یعنی معنوں کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ دھیان سے، اسم کی قسمیں معنوں کے لحاظ سے، یہاں سے پھر ہم اوپر چلتے ہیں، یہاں لکھ کے رکھیں گے، معنوں کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ یہاں دیکھیں آپ، نمبر 1 ہے اسم معرفہ۔ اور نمبر 2 ہے اسم نکرہ۔ تھوڑا سا آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اسم معرفہ یعنی اسم خاص یا خاص نام۔ یہاں پہ اسم نکرہ اسم عام یعنی عام نام۔ یعنی معنوں کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ ہے یہاں اسم
آپ کو یہاں میں نے پھر اس لیے یہاں لکھا، اسم پہلے کہاں سے آ گیا یہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ لفظ سے کلمہ ہے، کلمہ سے اسم ہے، اور اسم کی اب معنوں کے لحاظ سے، اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن معنوں کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے اسم معرفہ یعنی خاص نام، اور نمبر 2 ہے اسم نکرہ یعنی عام نام۔ یہاں ہم اسم معرفہ کی تعریف لکھیں گے۔ اسم معرفہ وہ کلمہ ہے یا وہ اسم ہے، وہ کلمہ ہے جو کسی خاص نام کو، چاہے وہ شخص ہو، جگہ ہو، چیز ہو، لیکن خاص نام ہو تو وہ خاص نام کو ظاہر کرے۔ اسم معرفہ وہ کلمہ ہے جو کسی خاص نام کو ظاہر کرے۔ تو خاص نام کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اسم کی تعریف لکھ رہے تھے، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی نام کو ظاہر کرتا ہے۔ وہاں پہ نہ خاص ہے نہ عام ہے، وہاں خالی نام ہے، لیکن ناموں میں فرق ہے۔ جیسے میں کہوں گا، یہ بریکٹ میں یہاں لکھتے ہیں ہم شاعر لکھیں گے۔ شاعر ایک اسم ہے، یہ ایک نام ہے، لیکن شاعر میں یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ شعراء بہت سارے ہیں، ہاں، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پہ کوئی پرٹیکولر کوئی خاص، ہاں، کسی کی طرف، کسی خاص شاعر کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ ہم کوئی لیڈر ہو، ہاں، سیاستدان، لیڈر بہت سارے ہیں، کسی کا نام نہیں آیا، ہاں۔ ہم نے لڑکا لکھا، یہ اسم میں آتا ہے، ہاں، لیکن یہاں پہ کوئی پرٹیکولر کوئی خاص لڑکا نہیں ہے۔ ہم نے کوئی کھلاڑی لکھا، ہم نے دریا لکھا، یہ سارے آتے ہیں اسم میں، لیکن یہاں پہ یہ کوئی خاص نام نہیں ہے۔ دریا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہاں۔ یہاں پہ کوئی جگہ ہم نے لکھا، شہر لکھا، شہر بہت سارے ہیں۔ ہم نے گاؤں لکھا، گاؤں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اسکول لکھا، اسکول ہزاروں ہیں۔ ہم نے مسجد لکھی، مسجدیں بہت ساری ہیں، ہاں، یعنی کچھ بھی، ہاں۔ نام یعنی یہاں پہ صرف یہ عام نام ہے، یہاں پہ کوئی اسم معرفہ نہیں۔ اب ہم یہیں پہ کوشش کریں گے، انہی جو ہم نے شاعر لکھا، تو شاعر کو اگر ہم اسم معرفہ بنائیں گے تو ہم کسی شاعر کا نام لکھیں گے، جیسے اقبال، یہ یہاں پہ خاص بنتا ہے۔ ہم نے لیڈر لکھا، ہم لکھیں گے یہاں پہ کسی خاص لیڈر کا نام لکھیں گے ہاں، ہم لکھیں گے غلام نبی آزاد۔ ہم نے لڑکا لکھا، ہم یہاں کسی لڑکے کا نام لکھیں گے، ہاں، ہم لکھیں گے راشد۔ یہاں پہ کھلاڑی آ گیا، ہم لکھیں گے آفریدی۔ یہاں پہ دریا آ گیا، ہم جہلم لکھیں گے، یہ خاص نام۔ شہر سری نگر، گاؤں لکھا، ہم لکھیں گے الاچی زاب۔ ہم نے اسکول لکھا، ہم ڈریم ورلڈ لکھیں گے۔ ہم نے مسجد لکھا، ہم لکھیں گے مسجد اقصی۔ یعنی وہ اسم جو کسی خاص نام کو ظاہر کرے، وہ کلمہ جو کسی خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے اقبال ہے، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم پیغمبر لکھیں گے تو پیغمبر میں کوئی بھی پیغمبر آ سکتا ہے۔ ہم نبی لکھیں گے، کوئی بھی نبی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم کسی نبی کا نام دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت محمد یا ربی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ ہم نے شاعر لکھا، شعراء تو بہت سارے، ہزاروں لاکھوں، لیکن جب ہم پرٹیکولرلی کسی کا نام دیں گے، جیسے ہم نے میر تھے کہ میر ہم لکھیں گے، ہم مرزا اسد اللہ خان غالب لکھیں گے، ہم حامد کاشمیری لکھ سکتے ہیں، ہم شہزور کاشمیری لکھ سکتے ہیں،
ہم علامہ اقبال لکھ سکتے ہیں. دریا بہت سارے ہیں. ہمارے آس پاس کتنے سارے دریا. جب ہم کسی دریا کا نام لکھیں گے تو وہ پرٹیکولر خاص نام بنتا ہے. جیسے کہمل ہے، ایک دریا ہے ہمارے یہاں کپوارہ میں سے گزرتا ہے، تو ایسے ایک خاص دریا ہے. اس میں معرفہ وہ کلمہ ہے جو کسی خاص نام کو ظاہر کرے. جیسے ہمارے سکول بہت سارے ہیں. جب ہم نے ڈریم ورلڈ لکھا الاچی زب تو یہ ایک خاص نام ہے. گاؤں بہت سارے ہیں. جب ہم کسی گاؤں کا نام لیں گے جیسے الاچی زب تو یہ بہت سارے نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہے. تو بہرحال اس میں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص نام کو ظاہر کرے، جو کسی خاص چاہے شخص ہو، چاہے خاص جگہ ہو، چاہے خاص کوئی چیز ہو، جب اس کا نام ظاہر کرے تو وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے. یعنی اسم کی دو قسمیں معنوں کے لحاظ سے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص کا نام ہو، جو کسی خاص جگہ کا نام ہو، جو کسی خاص چیز کا نام ہو. یعنی وہ نام خاص ہونا چاہیے تب وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے. اب ہے اس کی دوسری قسم، وہ ہے اسم نکرہ. اسم نکرہ وہ اسم ہے یا وہ کلمہ ہے جو کسی عام نام کو ظاہر کرے. جیسے ہم یہاں پیچھے چلتے ہیں، پھر یہاں ہم نے لکھا شاعر، یہ ایک عام نام ہے. ہم یہاں شاعر کا نام لکھیں گے. شاعر کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم نے یہاں لکھا لیڈر، کوئی سیاست دان. ہم گاؤں لکھیں گے. ہم شہر لکھ سکتے ہیں. اسکول لکھیں گے. ہم دریا، پہاڑ. لیکن جب ہم کسی کا نام لیں گے، کوئی خاص نام لیں گے، تب وہ اسم نکرہ نہیں رہتا، وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. یہاں پہ اگر ہم شاعر کا نام لیں گے، کسی سیاستدان کا نام لیں گے، گاؤں کا نام لیں گے، کسی لڑکے کا نام لیں گے، تب وہ اسم معرفہ بنتا ہے. لیکن جب ہم اس طرح عام حالت میں عام نام لکھیں گے تو یہ اسم نکرہ ہے. لڑکا ہے یا لڑکی بھی ہو سکتا ہے. اسم نکرہ وہ اسم ہے یا وہ کلمہ ہے جو کسی عام نام کو ظاہر کرے. جیسے شاعر ہے، جیسے سیاستدان ہے، جیسے گاؤں ہے، شہر، اسکول، دریا، کتاب. بہت سارے آ سکتے اس میں. کتاب ہے، جیسے کھلاڑی ہے، جیسے استاد. جیسے کوئی ہم کسی درخت کا کوئی نام لکھ سکتے، درخت بھی آ سکتا ہے اس میں. بہرحال معنوں کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں. معنوں کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں. میں نے آپ کو تھوڑا یہاں پیچھے لیا کہ اصل میں اسم کہاں سے آیا. لفظ سے کلمہ، کلمہ سے اسم. اب اسم کی دو قسمیں لیکن معنوں کے لحاظ سے. اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں. اس کی بناوٹ کے لحاظ سے الگ قسمیں ہیں، اس کی جنس کے لحاظ سے الگ قسمیں ہیں، اس کی گنتی کے لحاظ سے الگ قسمیں ہیں. لیکن معنوں کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ یا اسم خاص یا خاص نام، اور نمبر دو اسم نکرہ جسے اسم عام یا عام نام بھی کہتے ہیں. تو اسم معرفہ وہ اسم ہے یا وہ کلمہ ہے جو کسی خاص نام کو ظاہر کرے. خاص نام شخص کا بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا ہو سکتا ہے، وہ کسی
چیز کا ہو سکتا ہے، جیسے میں نے لکھا ہاں شاعر ایک شخص ہے، لیڈر بھی شخص ہے، لڑکا بھی شخص ہے، کھلاڑی، دریا ایک چیز ہے، شہر ایک جگہ ہے، گاؤں وغیرہ اسکول. تو یہ ان چیزوں کے جب ہم نام لیں گے، جیسے شاعر سے علامہ اقبال، لیڈر سے غلام نبی آزاد، جیسے راشد، جیسے آفریدی، جیسے جہلم، جیسے سری نگر، جیسے علاجی زب، جیسے ڈریم ورلڈ، جیسے مسجد اقصیٰ. تو یہ خاص اسما ہیں، یہ خاص چیزوں کے نام ہیں، یہ خاص اشخاص کے نام ہیں، یہ خاص جگہوں کے نام ہیں. تو یہ سارے خاص نام ہیں. تو جب کوئی خاص نام ہو تو وہ اسم ہے، اردو گرامر میں اسم معرفہ کہلاتا ہے. نمبر 2 ہے پھر اسم نکرہ. اسم نکرہ جو کوئی عام نام ہو، یا وہ کلمہ جو کسی عام نام کو ظاہر کرے، چاہے کوئی عام شخص ہو، چاہے کوئی عام جگہ ہو، چاہے کوئی عام چیز ہو. کوئی بھی، جیسے ہم لکھیں گے کوئی میوہ ہے. ہم میوے بہت سارے ہوتے ہیں. یا ہم سیب لکھیں گے، سیب بہت سارے، ہزاروں کی تعداد میں. جب ہم کسی خاص میوے کا نام لیں گے، جیسے ڈیلیشس ہے تو وہ پرٹیکولر بنتا ہے، وہ خاص بنتا ہے، اسم معرفہ. تو اسی طرح سے تو اسم نکرہ وہ اسم ہے یا وہ کلمہ ہے جو کسی عام نام کو ظاہر کرے، جیسے دریا، پہاڑ، لڑکے، لڑکی، کتاب، کھلاڑی. کتابیں ہزاروں ہیں. اگر ہم کسی کتاب کا نام لیں گے، اگر ہم قرآن پاک کہیں گے تب وہ بہت اسم معرفہ بنتا ہے. اگر ہم کسی کھلاڑی کا نام لیں گے، جیسے سچن ٹینڈولکر، تب وہ کوئی خاص نام بنتا ہے. اگر ہم کسی استاد کا نام لیں گے تب وہ خاص نام بنتا ہے. اگر ہم کسی خاص درخت کا نام لیں گے تب وہ خاص بنتا ہے، تب وہ اسم معرفہ بنے گا. لیکن عام حالت میں یہ اسم تمام اسماء نکرہ ہیں. شکریہ. خدا حافظ.